بیان اس کا 7واں باب اور 11ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم کلام مقدس کی تلاوت کو سنیں گے۔ بیٹی انسا عباس اس تلاوت کو کرنے میں رہنمائی کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 7واں باب 11ویں سے 17ویں آیت ہے۔ تھوڑی عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ اور اس کی نسبت یہ خبر ساری یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ پچھلے اتوار ہم نے کلام مقدس میں سے ایک صوبہ دار کے نوکر کی شفا کے بارے میں سیکھا تھا۔ ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح صوبہ دار نے یہودی بزرگوں کو درخواست کی کہ یسوع مسیح سے جا کر کہیں کہ میرے نوکر کو شفا بخش دے۔ جب یسوع مسیح نے اس نوکر کو شفا دی تو لکھا تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ یسوع نائن شہر میں گیا۔ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا یسوع کفرنہوم میں آیا۔ کہاں پر آیا؟ کفرنہوم۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع نائن شہر میں آیا ہے۔ کفرنہوم میں جب یسوع گیا تو درخواست دی گئی تھی یہودی بزرگوں کی طرف سے کہ وہ صوبہ دار کے نوکر کے لیے شفا کا کام کرے، لیکن نائن شہر میں یسوع کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ یسوع اپنی مرضی سے شہر میں گئے۔ اور یاد رکھیں جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خود ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ڈیسپریٹ حالت میں یعنی مایوسی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سامری عورت کے پاس کنویں پر چلے گئے جب وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں تھی، اتنی مایوس تھی کہ شہر کی عورتیں بھی اس کے ساتھ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے نہیں جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح اس کے پاس چلے گئے چل کر خود۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یریحو میں ایک اندھا بیکاری تھا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح اس کے اندھے پن کو دیکھ کر خود اس کے پاس چل کر چلے گئے۔ ایک اور شخص کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو 38 برس سے بیمار تھا، ایک ہاؤس کے قریب تھا، ڈالا گیا تھا، 38 برس سے وہیں پر پڑا ہوا تھا۔ یسوع مسیح جب اس کے پاس آئے، اس مایوس آدمی کے پاس، تو اس نے سے کہا، اس آدمی نے یسوع سے کہ میں یہاں پر پڑا ہوا ہوں، کوئی میرے پاس آدمی نہیں ہے کہ جو مجھے اٹھائے اور جب فرشتہ پانی ہلائے تو مجھے چھوڑ دے۔ آدمی کوئی نہیں میرے پاس کہ کوئی مجھے وہاں تک لے جائے۔ تو یسوع مسیح نے اسے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھاؤ، چل پڑ۔ یسوع مسیح ہمیشہ ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں جہاں نا امیدی ہو، جہاں سچویشن انتہائی خراب ہو، مایوس ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں آسو مایوسی ہے، آپ کی زندگی میں طوفان ہے، آپ کی زندگی میں بے روزگاری ہے، آپ کی زندگی میں مختلف طرح کی دشواریاں ہیں، آپ کی زندگی میں کچھ ایسے طوفان برپا ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے، آپ سمجھتے ہیں حالات کی چکی میں پس کر تھک چکا، بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوئی میری مدد کے لیے آتا نہیں، تو آج صبح آپ کے لیے پیغام ہے، یسوع ہمیشہ ایسے لوگوں کے پاس خود چل کر جاتے ہیں جو ڈیسپریٹ حالت میں، مایوسی کی حالت میں ہو۔ ہاللیلویہ۔
یسوع مسیح آج ہماری حالت کو بدلنے کے لیے بھی خود آئے. اب لکھا ہے یسوع مسیح کہاں پر چلے گئے؟ نائن شہر میں. کس شہر میں؟ نائن کا مطلب ہے بیوٹی، خوبصورتی. شہر خوبصورت ہے. یسوع مسیح اس شہر میں گئے ہیں. لکھا ہے یسوع مسیح کے شاگرد بھی ساتھ ہیں، کچھ ہمراہ لوگ بھی ساتھ. یسوع مسیح کے پیچھے وہ لوگ ہوتے تھے جو یسوع مسیح کی معجزات دیکھتے تھے، شفا پاتے، دیکھتے تھے کہ یسوع مسیح کتنا بڑا شافی ہے. اب بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اس لیے پیچھے ہے معجزات دیکھ. بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہے، اس لیے پیچھے ہے کہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع کرتا کیا. یسوع اگلے لمحے کس کو معجزہ دیتا ہے، کس کو شفا دیتا ہے. بھیڑ پیچھے ہے، ہجوم ہے. اور یہ ہجوم جو یسوع مسیح کے پیچھے ہے، یہ ہجوم بڑا ایکسائٹڈ ہے، بڑا پرجوش ہے. یہ ہجوم بڑا خوش بھی ہے، پرجوش بھی ہے، کیونکہ آگے ان کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ یسوع مسیح ہے. بڑا ایکسائٹڈ ہے کہ یسوع مسیح کچھ نہ کچھ اگلے لمحے اور بھی بڑا کرے گا. اور لکھا ہے جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو ایک طرف دوسرا ہجوم آ رہا. ایک ہجوم وہ ہے جو بالکل خوش ہے، پرجوش ہے، ایکسائٹڈ ہے. اور ایک ہجوم شہر کے اندر سے باہر آ رہا ہے. اور اس ہجوم کے بارے میں لکھا ہے یہ ہجوم رو رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے، چلا رہا ہے. ایک بھیڑ زندہ کے پیچھے یروشلم میں داخل ہوئی اس وقت جب یسوع مسیح یروشلم میں گئے. ایک بھیڑ یہ ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ نائن شہر میں داخل ہو رہے جب یسوع مسیح نائن شہر کے اندر داخل ہو رہے. لیکن دوسری اپوزٹ سائڈ پر ایک بھیڑ ہے جو نائن شہر سے باہر آ رہی، چلا رہی ہے، رو رہی ہے. اور یاد رکھیں رو کیوں رہی ہے؟ کیونکہ ایک موت سرزد ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ موت. ایک ہجوم ایکسائٹڈ ہے کہ کوئی معجزہ ہوگا. ایک ہجوم وہ ہے جو رو رہا ہے کیونکہ ایک موت ہوئی. اور موت کس کی ہوئی ہے؟ ایک ایسے نوجوان کی جو اپنی ماں کا اکلوتا ہے، جو اپنی ماں کا اکلوتا ہے. یہ موت کوئی معمولی موت نہیں تھی بلکہ ایک نوجوان مرا. اور نوجوان بھی وہ ہے جو ماں کا اکلوتا. اس جوان کی موت نے پورے شہر کو غمزدہ کر دیا. پورا شہر اداسی میں ڈوب گیا. پورا شہر مایوس ہے کیونکہ ایک نوجوان مرا. نہ صرف اس نوجوان موت کا غم تھا بلکہ دوسرا غم اس شہر کو یہ بھی تھا کہ جس نوجوان کی موت ہوئی ہے وہ کسی بیوہ کا اکیلا ہی بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے وہ؟ بیوہ کا. اب یہ نوجوان کی موت ایک بیوہ کے بیٹے کی موت ہے. اور یہ عورت بیوہ تھی جو پہلے اپنا شوہر کھو چکی تھی. اس نے اپنے شوہر کے کھونے کا تجربہ کیا. وہ جانتی تھی کہ شوہر کی جدائی کتنی بھیانک ہوتی ہے. اور آج بھی میری بہنیں جن کے شوہر ان کے سر پر نہیں ہے وہ جانتی ہیں کہ بیوگی کس قدر مایوسی کا باعث بنتی ہے. کئی بار ہم جب ہمارے پاس کوئی ہمارا شوہر ہو یا ہماری بیوی ہو تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہم بالکل بیوہ کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. اور بیوہ کی حالت شوہر کے بعد ڈیپینڈ کرتی ہے اپنے بچوں پر. کن پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ بھروسہ کن پر ہوتا ہے؟ بچوں پر. اور عام طور پر بھروسہ ہوتا ہے بڑے بیٹے پر. اور یاد رکھیں جن کی مائیں بیوہ ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرح جس طرح ان کا باپ ان کی ماں کو سنبھالتا تھا ویسی سوچ رکھ کر ان کو سنبھالے، ان کی مدد کرے. بیوہ ہے، ایکسپیرینس بڑا ڈینجر ہے کہ شوہر بھی مر چکا ہے. اب کون مرا ہے؟ اس کا اکلوتا بیٹا. ایک ہی سہارا تھا. کتنے سہارے تھے؟ ایک ہی سہارا ہے، وہ بھی مر گیا، بے سہارا ہو گیا. اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں اپنے لیے. اس ثقافت میں
उस औरत का मकाम ये होता था कि अगर शौहर मर जाए तो बेटा पालता था, अगर बेटा भी मर जाए तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाती थी औरत, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं होता। शौहरों पर डिपेंड करती हैं, फिर बच्चों पर डिपेंड करती हैं, और उसके बाद अगर बेटे भी नहीं है तो फिर मांगने पर मजबूर हो जाती थी। मुआशरा जालिम था। और यहां पर इस औरत की सारी उम्मीदें टूट चुकी है। नौजवान से उम्मीदें थी। कई बार हम अपने नौजवानों से उम्मीदें लगाते हैं कि बड़ा होगा, ये हमारा सहारा बनेगा, मैं इसकी शादी करूंगी, ये शादी के बाद इसके बच्चे होंगे, मैं इसके बच्चे भी देखूंगी, मैं एक और पीढ़ी देखूंगी। यानी कई बार हमारे अंदर ऐसे ख्वाब होते हैं अपने बच्चों के। अब इस औरत के सारे ख्वाब टूट चुके। नौजवान की मौत इसके लिए इंतहाई सदमे का बाइस है। और याद रखें, मौत चाहे जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, मौत हमेशा मौत है। मौत सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, बल्कि खुदा के बगैर जिंदगी गुजारना यह भी एक मौत है। और इस मौत का आगाज बागे अदन में हुआ, और कलाम मुकद्दस में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। दो तरह की मौत है, जिस्मानी मौत, दूसरी रूहानी मौत। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ जिस्मानी मुर्दा को जिंदा करने के लिए आए, बल्कि यीशु मसीह जमीन पर जब आए तो रूहानी मुर्दों को भी जिंदा करने के लिए आए। इसके 2 बाब में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। यानी एक तो जिस्मानी मौत है और दूसरी रूहानी मौत। जिस्मानी मौत हो गई, नौजवान मर गया, लाश पड़ी है जो ना सुन सकती है ना देख सकती है। वो अपनी मां की आओ बका को बिल्कुल सुन नहीं सकती। वो जिस्मानी तौर पर तो मौजूद है इस वक्त लाश, लेकिन नोहे और गाम ने उसे कोई इफेक्ट नहीं। याद रखें, जब मुर्दा पड़ा हो, आप चाहे रोएं, चाहे चिल्लाएं, उसे छुएं, चाहे हलाएं, चाहे उसके साथ बातें करें, किसी भी तरह का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जिंदा होते हैं तब आप पर असर पड़ता है, इफेक्ट होता है बातों का। लेकिन जब आप मरे हुए पड़े हो तो फिर आप पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह रूहानी मौत भी है। रूहानी मौत भी ऐसी है जिसमें इंसान जिंदा तो होता है, लेकिन ना तो वो खुदा की आवाज को फील करता, ना वो सुनता है, ना वो जवाब देता है, ना वो महसूस करता। रूहानी मौत में आप यहां पर बैठे हैं, ना आपका सुनना है, ना आपका देखना है, ना आपका कबूल करना है। जब इंसान रूहानी तौर पर मर जाता है तो फिर कलाम की आवाज पर तवज्जो करना भूल जाता है। यहां एक मौत है जिसने अफेक्ट करना छोड़ दिया है। और दुआ किया करें कि खुदा कभी भी हम रूहानी मौत ना मर जाए। रूहानी मौत हमेशा की जुदाई है, लेकिन जिस्मानी मौत थोड़े वक्त का रोना है। क्या है? थोड़े वक्त का रोना। अब नौजवान की जब मौत हुई, इस जनाजे को जो लीड कर रही है वो औरत है, मां। चंद रिश्तेदार आए होंगे, चंद दोस्त आए होंगे, चंद ही घंटों के बाद जब जनाजा खत्म हो जाएगा, बेटे को दफना देंगे, चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जब हमारे कोई अजीज मर जाए तो हमारे दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब आते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और फिर चले जाते हैं। और याद रखिए, जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इंसान रोता है, लेकिन जब जाता है तो बहुत सारे लोगों को रुला कर जाता है। क्या करता है? लोगों को रुला कर जाता है। आता है तो अकेला ही होता है। जब हम पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? बच्चे रोते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को रुला कर चले जाते हैं। और याद रखिए, जब भी कोई मरे तो मरते वक्त हर आंख जो पास होती है, जिसके अंदर फीलिंग है, एहसास, वो अश्कबार जरूर होती है। अब ये यीशु जब वहां से आए, जिस भीड़ के साथ बड़ी एक्साइटेड भीड़ है, दूसरी तरफ गम है, जब आए तो लिखा यीशु को देखकर उस पर तरस आया। क्या है? उस पर तरस। और उससे कहा मत रो। क्या कहा उससे? मत रो। अब सोचें, इस हालत में यीशु सी इतनी कैर की मौत है, पूरा शहर सदमे में,
اور یسوع مسیح نے ایسے حالات میں ایک چونکا دینے والا جملہ کہا. یسوع مسیح اس عورت کے پاس آئے اور اسے کہتے ہیں مت رو. ہمیں بڑا میننگ لیس سا لگتا ہے کہ یہ جملہ اس وقت مناسب نہیں. اس وقت ہوتا یہ تھا جب کوئی مر جاتا تو لوگوں کو ہائر کیا جاتا تھا رونے کے لیے کہ کوئی اور کسی دوسرے کے لیے روئے. اور وہ لوگ جو رونے کے لیے بلائے جاتے تھے وہ پیسے لیتے تھے خاندان سے تاکہ ہم آپ کے مردے کو روئیں. اب یسوع مسیح نے جب یہ جملہ کہا مت رو تو جو پیسہ لے کر رونے کے لیے آئے تھے وہ تو ضرور پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے, ہم دیہڑی لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مت رو. اور بھی لوگ یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ یسوع بے حس ہے, یسوع مسیح کے اندر حس نہیں, یسوع مسیح دوسرے کے دکھ کو سمجھ نہیں رہا. اور پھر سوچتے ہوں گے کہ اگر کوئی مرا ہو تو ظالم سے ظالم بندہ بھی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ دکھ کرنا چاہیے, لیکن یسوع کیسا ہے جو کہہ رہا ہے مت رو. لیکن یاد رکھیں یسوع نہ تو ظالم ہے نہ بے حس ہے, بلکہ لکھا ہے یسوع کو ترس آیا. یسوع کو کیا آیا؟ ترس. ترس سے مراد یہ ہے کہ میرا دل میں تمہارا دل ہے. میرے دل میں کس کا دل ہے؟ تمہارا دل. یعنی آپ سیم فیل کریں جو کسی دوسرے کی فیلنگ ہے, ویسے ہی آپ محسوس کریں جیسا کوئی دوسرا محسوس کرتا. یسوع کو ترس آیا. یسوع نے عورت کے درد کو محسوس کیا, اس کے الفاظ میں اس کا احساس تھا. بھیڑ جانتی تھی, وہ سمجھتی تھی کہ شاید ہم زیادہ غمزدہ ہیں, لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح اس بھیڑ سے بھی کہیں زیادہ کرم میں سے گزر رہے ہیں جب اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نوجوان بیٹا مرا ہے. یسوع مسیح ترس سے بھر گئے, اس کے دکھ کو فیل کر رہے ہیں. اور لکھا ہے پھر اس نے پاس آ کر جنازے کو چھوا. اب پہلا جب جملہ جب بولا یسوع مسیح نے تو اس نے اس بھیڑ کو افیکٹ کیا جو جنازے کے پیچھے تھا. وہ یسوع مسیح کے بارے میں برا سوچنے لگے. لیکن اگلی آیت میں یسوع مسیح نے ایک اور کام کیا جس سے دونوں ہی بھیڑیں ناراض ہو گئی, پہلی بھیڑ بھی اور پیچھے آنے والی بھیڑ بھی. کیونکہ جنازے کو جب چھوا جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ شخص ناک ہو گیا. اب پیچھے والے لوگ جو آ رہے ناراض ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ یسوع مسیح کو سمجھتے تھے کہ یسوع ربی ہے. پیچھے آنے والے سمجھتے تھے یسوع استاد ہے. پیچھے آنے والے سمجھتے تھے شاید یسوع کو بڑا نبی ہے. لیکن اب وہ پریشان ہوئے ہوں کیونکہ یسوع مسیح نے کس کو چھوا ہے؟ لاش. کیونکہ شریعت یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی استاد کوئی ربی لاش کو چھو لے. کیونکہ گنتی کی کتاب 19واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے جب کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے تو 7 دن تک ناپاک رہے. کتنے دنوں تک ناپاک رہے؟ 7 دنوں تک ناپاک رہے. یعنی اگلی بھیڑ بھی ناراض ہو گئی, پچھلی بھیڑ بھی ناراض ہو گئی کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جنازے کو چھوا. یسوع نے جب جنازے کو چھوا تو لکھا ہے اٹھانے والے کھڑے ہو گئے. اٹھانے والے کیا ہوا؟ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو. اب لاش کو چھوا, اٹھانے والے کھڑے ہو گئے کیونکہ یسوع مسیح نے لاش کو چھوا تھا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں بھی 3 مردے زندہ ہوئے تھے. ان کے زندہ کرنے میں اور یسوع مسیح کے مردہ زندہ کرنے میں بالکل فرق ہے. عہد عتیق میں جب مردے زندہ ہوئے, ایک مردہ ایلیا نے زندہ کیا تھا سارپت کی بیوہ کا, اور وہ بیٹا بھی اس کا اکیلا ہی بیٹا تھا. ایلیا نے جب زندہ کیا تھا تو اس کا انداز زندہ کرنے کا کیا تھا؟ پہلی سلاطین 17واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار دیا, لیٹ گیا اس پر, اور خداوند سے فریاد کی اور کہا ہے خداوند میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اس لڑکے کی جان میں جان آ جائے. الیشا نے زندہ کیا, شونیمی عورت کا بیٹا, جب اس نے زندہ کیا تو وہ بھی لکھا ہے وہ بھی اکیلا کمرے میں گیا. دوسری سلاطین 4 باب میں اس کا ذکر ہے, اس نے بھی دروازہ بند کیا, مردے کے اوپر اپنے آپ کو پسار دیا, لیٹ گیا, اور لیٹ کر اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں پر, اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے, اور اس نے بھی یہی کہا کہ یہ لڑکا جی اٹھے, دعا کرنے لگا. تیسرا مردہ الیشا کی ہڈیوں سے زندہ ہوا. یہ مردہ بھی جتنے عہد عتیق میں زندہ ہوئے وہ بھی اپنی اپنی ماں کے اکلوتے تھے. اپنی اپنی ماں کے کیا تھے؟ اکلوتے. ایلیا
نے جس مردے کو زندہ کیا وہ بھی اکلوتا، الیشا نے جس کو زندہ کیا وہ بھی اکلوتا، اور یہاں یسوع مسیح جس مردے کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی اکیلا، اور یسوع مسیح جو آیا ہے وہ بھی باپ کا اکلوتا ہی ہے۔ یسوع مسیح باپ کا کیا ہے؟ اکلوتا۔ یہ بھی اکلوتے ہیں اور یسوع مسیح باپ کا کیا ہے؟ اکلوتا۔ اب یہاں پر غور طرف بات یہ ہے کہ ابھی تک یسوع مسیح نے کچھ نہیں مانگا، اور یہ عورت جو یا اس کی ماں ہے اس نوجوان، اس نے نہ تو یسوع مسیح سے کہا کہ اسے زندہ کر، نہ یسوع مسیح سے کوئی معجزہ مانگا، نہ اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں گر کر کہا کہ میرے بیٹے کو نجات دے دے، زندگی دے دے۔ صبح دار کی طرح اس نے مظاہرہ نہیں کیا اپنے ایمان کا، بلکہ جہاں تک اس متن کا ذکر ہے یہ یسوع مسیح کو جانتی بھی نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کو جانتی بھی نہیں۔ متن میں نہیں لکھا کہ یسوع مسیح کو جانتی ہے۔ اس کی حالت دیکھیں، نہ اس نے کہا ہے زندہ کر، نہ اس نے کہا دعا کر، کچھ بھی اس نے درخواست دی، اور یہ اس کی درخواست نہ کرنا یہاں پر خدا کی ایک بڑے فضل کی تصویر کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پچھلے دوار ہم نے دیکھا کہ وہ درخواست کرتا ہے اپنے منہ سے کچھ کہہ دے، اپنا جملہ ہی کہہ دے تو بیمار شفا پائے گا، لیکن یہاں پر اس عورت نے کچھ بھی نہیں کہا تو بھی یسوع اس کے مردے کو زندہ کرے گا۔ بالکل اسی طرح خدا کا فضل ہم پر ہوا ہے، ہمیں کچھ کہنا نہیں پڑا خدا کو۔ جب ہم گناہوں میں بالکل مایوس تھے، تنہا تھے، ہمیں کچھ بھی کہنا نہیں پڑا۔ یسوع مسیح کو اس عورت نے کچھ نہیں کہا، ہم نے خدا باپ سے کچھ نہیں کہا، تو بھی لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کچھ نہیں کہنا پڑا، یہ خداوند کا ترس تھا، خداوند کی محبت تھی کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے پاس خود بھیج دیا۔ یسوع کو کہنا نہیں پڑا، یسوع نائن شہر میں خود ہی آیا، اور یاد رکھیں ہمیں بھی کہنا نہیں پڑا، یسوع خود ہی آتے ہیں۔ یہاں پر بھی یسوع خود ہی آئے ہیں، اور یہ خدا کی ایک بہت بڑے فضل کی تصویر ہے۔ اور لکھا ہے یسوع مسیح نے لاش کو چھوا اور کہا عہد عتیق کے بالکل برعکس، عہد عتیق میں لیٹ جاتے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا ینگ مین گیٹ اپ، آئی ٹیل یو، ینگ مین نوجوان میں تجھ سے کہتا ہوں تو اٹھ۔ تو لکھا ہے مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ کیا کیا؟ یسوع مسیح نے سمپل سا کہا اے نوجوان اٹھ، تو لکھا ہے نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ بولنے لگا۔ زندگی کے آثار، زندگی کے سائن نظر آ گئے۔ زندگی تب ہے جب کوئی بولتا ہے، زندگی تب ہے جب کوئی بیٹھتا ہے، زندگی تب ہے جب کوئی چلتا پھرتا ہے، زندگی تب ہے جس کی دیکھ کر لوگ کہیں کہ زندہ ہے، جس کی اویلیبلٹی سے، جس کے کھڑے ہونے سے، جس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں احساس ہو جائے کہ کوئی ہے۔ لیکن اگر کسی بھی شخص کی زندگی میں نہ بولنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ چلنا پھرنا ہے تو موت ہے، اور روحانی موت ایسی ہے جب ہماری اس دنیا میں موجودگی تو ہوتی ہے لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ احساس دلائیں کہ ہم ہیں، جب آپ کا احساس ہوگا لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویا۔ روحانی طور پر مرا ہوا شخص مرا ہی ہے، اگر ہم زندہ ہیں تو پھر احساس دلائیں ہماری موجودگی ہے، پھر ہمارا گانا ہو، پھر ہمارا بجانا ہو، پھر ہماری دعائیں ہو، پھر ہمارا کلام سننا ہو، سنانا ہو، دوسروں کو متاثر کرنا ہو۔ اور یہاں لکھا ہے لڑکا اٹھا اور بیٹھ کر بولنے لگا، اس نے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ یاد رکھیں یسوع مسیح آج بھی زندگی دینے کے لیے مایوس زندگیوں میں آتے ہیں۔ یوحنا 5:24 میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور لکھا اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ کس سے داخل ہوتا ہے؟ موت میں سے نکل کر زندگی میں۔ کون داخل ہوتا ہے؟ جو میرے کلام کو سنتا ہے۔
اور میرے بیچنے والے کا یقین کرتا ہے. یہ ہے روحانی زندگی. اور یاد رکھیے یسوع ہوپلیس کنڈیشن میں سے نکالنے کے لیے آتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو. خدا یسوع مسیح نے بھی 3 مردوں کو زندہ کیا. کتنے مردوں کو؟ 3 کو. عہد عتیق میں کتنے مردے زندہ ہوئے؟ 3. یسوع مسیح نے کتنوں کو زندہ کیا؟ 3 کو. ایک اس نے زندہ کیا یائر کی بیٹی کو, اور یہ بیٹی بھی اکلوتی اکیلی تھی نا. پھر یسوع مسیح نے زندہ کیا اس نوجوان کو. اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ بیوہ کا اکلوتا. پھر ایک اور شخص کو اس نے زندہ کیا. وہ کون تھا؟ لازر. لازر بھی اپنی بہنوں کا پہلا کنیا نہیں, پرا کنیا نہیں, ایک اکلوتا. اس نے نوجوان کو جب زندہ کیا تو یہ قبرستان کی طرف جا رہا. کہاں جا رہے تھے؟ تو یسوع مسیح نے راستے میں سے زندگی دے دی. یائر کی بیٹی کو جب زندہ کیا تو یائر کی بیٹی کہاں پر تھی؟ کہاں پر تھی؟ گھر میں. تو یسوع مسیح گھر پہنچ گئے. اس لڑکی سے کہا اٹھ. لکھا ہے وہ اٹھ بیٹھی. تو یسوع مسیح نے اس کے ماں باپ سے کہا اسے کچھ کھانے کو دو. کیا کرو؟ اسے کچھ کھانے کو دو. اب اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ لکھا ہے اس کی ماں کو سونپ دیا. ایک کو گھر میں زندہ کیا, ایک کو گھر سے باہر. جب وہ موت کی طرف جا رہے تھے دفنانے کے لیے راستے میں, وہاں پر یسوع مسیح نے زندہ کیا. اور تیسرا کہاں زندہ کیا؟ قبرستان میں. اور قبرستان میں جب زندہ کیا تو کیا کہا؟ لازر قبر میں سے نکل آ. تو لازر کپڑوں کفن سمیت ہی قبر میں سے نکالا. اور یاد رکھیں یہاں یسوع مسیح سکھانا چاہتے 3 مردوں کو زندہ کر کے کہ یسوع کو گھر میں بھی موت پر اختیار ہے. اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں آمد و رفت میں تو یسوع کو اختیار ہے راستے میں بھی موت پر. اگر آپ موت کی وادی میں چلے گئے, آپ موت کو قریب تک پہنچ گئے ہیں, مر چکے ہیں, پھر بھی یسوع مسیح پر کو اختیار ہے آپ کی موت پر بھی. اس وقت بھی یسوع کہے گا اگر گناہ کی بھی موت ہو گئی ہے تو گناہگار مجھ سے مل, مجھے گلے لگا, میں تجھے زندگی دے دوں گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح روحانی طور پر بھی مرے ہوئوں کو گھر میں بھی چلے جاتے ہیں. یسوع مسیح اگر آپ راستے میں مر رہے ہیں, یسوع مسیح راستے میں بھی ہاتھ بڑھا کر کہیں گے اٹھ, تو آپ بولنے لگیں گے. اگر آپ موت کی انتہا کی وادیوں میں چلے گئے ہیں تو کبھی مایوس نہ ہو کہ آپ کا بیٹا نشے کی دلدل میں اس قدر دب چکا ہے, واپس آنا مشکل ہے. یسوع سے کہیں تو نے مردہ کو جو لازر جسمانی طور پر مرا تھا اسے نکالا تھا. ہمارے بھی اگر مر چکے ہیں تو ان کو بھی زندگی تو دے گا, کیونکہ تجھے گھر میں بھی موت پر اختیار ہے, تجھے راستے میں بھی موت پر اختیار ہے, اور تجھے قبرستان میں بھی, ایک موت کی وادیوں میں بھی. دیکھا ہے چاہے موت کی وادیوں میں سے میرا گزر, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. آئیے اس یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جو کسی بھی حالت میں ہمیں مرنے نہیں دیتا. بلکہ اس ڈاکو کو بھی کہتا ہے ڈاکو کہتا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا. تو یسوع نے کیا کہا؟ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور کسی بھی حالت میں موت کی بات کر رہے ہیں, یسوع کو قبول کرے. یسوع ہر حال میں بچانے کی قدرت رکھتا ہے, اور گھر میں بھی, باہر بھی, اور موت کی وادیوں میں بھی آپ کو بچائے گا. اور کہے گا میری بیٹی, میرے بیٹے لوٹا, تو میرا ہے, میں تیرا ہوں, میں تجھے زندگی دیتا ہوں. آئیے یسوع مسیح جو زندگی دینے والا ہے اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویا. اپنے سروں کو